بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو رقیہ کرتے ہیں اور نہ پرندوں سے پھال لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جن کے اندر 3 صفات ہیں، اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کا ان کے ساتھ خاص فضل ہوگا۔ بعض روایتوں میں اور دوسری صفات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے اندر وہ صفات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں پر 3 صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رقیہ نہیں کرتے۔ رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو تعویذ وغیرہ لکھے جاتے ہیں ان کو رقیہ کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ تعویذ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں آیات قرآنیہ لکھی جاتی ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں آیات قرآنیہ کے نمبرات لکھے جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں غیر مفہوم سی چیز ہوتی ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کیا لکھا گیا۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی کہ جو لوگ رقیہ نہیں کرتے وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو اس سے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اور متعدد روایات ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رقیہ بہرحال جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن دونوں روایتوں میں جو ظاہری طور پر ایک طرح کا فرق نظر آ رہا ہے وہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو بات فرمائی کہ لا یسترقون کے رقیہ نہیں کرتے، وہ یہ نمبر 1 تو یہ کہ اعلیٰ درجے کے توکل کی بات ہے، یہ یعنی بہتر شکل ہے۔ یہ خاص اولیاء اللہ کا مقام ہے کہ وہ اللہ پر پورا توکل کرتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا کہ وہ اسباب اس طرح کے اسباب اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ممانعت ہے، اکثر شراح نے بات لکھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی لمبی بحث کی فتح الباری میں، اور حضرات نے بھی بات لکھی کہ یہاں پر جو ممانعت ہے وہ اس رقیے کی ممانعت ہے کہ جس میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ معلوم نہ ہو، کسی دوسری زبان کی ہو۔ اب یہ کچھ معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا گیا، کوئی شرک کی بات ہے یا کوئی انتہائی نامناسب بات ہے، تو ایسا رقیہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن وہ رقیہ کہ جس میں آیات قرآنیہ لکھی جائیں اس کے صحیح ہونے میں بظاہر کوئی کلام نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے گلے میں اور اس طرح کا رقیہ ڈالتے تھے، چاندی کے پتھرے پر وہ دعا لکھ دیتے تھے اور لکھ کر ٹانگ دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ پڑھ نہیں سکتے اس لیے ہم ان کے گلے میں ٹانگ دیتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں، وہ خود پڑھیں گے۔ تو بہتر شکل آدمی خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے اور دم کر لے۔ دم کرنا تو بالکل ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ عشاء کے بعد جب آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تھے تو آپ آیات شریفہ یا بعض صورتیں پڑھتے تھے، اور بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ سر سے پاؤں تک دم فرماتے تھے، ہاتھ پہ پھونکتے تھے اور پھیل لیتے تھے جسم پر۔ تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو تعویذات ہوتے ہیں جس میں آیات قرآنیہ لکھی جاتی ہیں، اگر آیات قرآنیہ لکھی جائیں تو اس میں بھی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس لیے اس کا رواج ہے کہ اس کو موم جامہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پورا اندر بند ہو جائے اور اس کی بے ادبی نہ ہو۔ دوسرے اس کا خیال بھی رہے کہ آدمی باتھ روم وغیرہ جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا دھیان رکھے کہ وہ اتار کر جائے، اور خاص طور سے اگر وہ تعویذ کھلا ہوا ہے تو اس میں بہت بے ادبی کی بات ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہے یا آیات قرآنیہ لکھی ہیں، اسماء الہیہ لکھے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں
تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ادب کا پھر لحاظ رکھنا بہت ضروری، بے ادبی نہ ہو ورنہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو اگر آیات قرآنیہ وغیرہ ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ یہ جو نمبرات وغیرہ لکھے جاتے ہیں اور آیات قرآنیہ کے ہی نمبرات ہوتے ہیں تو اس میں بھی اختلاف رہا ہے۔ امت کے ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ درست نہیں ہے، لیکن بڑا طبقہ اس کو جائز کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نمبرات وہ آیات قرآنیہ کے ہیں اور اس میں اس کے اثرات کچھ نہ کچھ منتقل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے مشائخ ہیں، ان سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کے تعویذات وغیرہ لکھنے کا ان کا اہتمام تھا، اور اس کے پس منظر میں ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ بہت سے غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور یہ ایک ذریعہ ہے ان کو قریب کرنے کا بھی، اور اگر ان کا کام ہو جائے گا اس سے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کی طرف رغبت پیدا فرما دے۔ ایک واقعہ تو ہمارے ساتھی پیش آیا، ایک صاحب آئے ہمارے پاس، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ہم نے ان سے پوچھا کہ سبب کیا ہوا، تو عجیب بات ہے کہ ان کی ہدایت کا سبب تعویذ ہی بنا۔ پریشان تھے وہ، اور بہت علاج کی انہوں نے کوششیں کی، اور اپنے جو پھونک جھاڑ کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی گئے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی ظاہری اسباب ہیں علاج کے وہ بھی اختیار کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی اللہ کا بندہ مل گیا ان کو، اس نے کہا ہاں ہم آپ کا علاج کر دیتے ہیں قرآن مجید سے، اور اس نے ان کو دم کیا، کوئی تعویذ دے دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی شفا ہو گئی ہم تو لگتا تھا ہلاک ہو جائیں گے، اس کے بعد سے نئی زندگی ملی۔ تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ جس کلام میں شفا ہے، اصل کلام تو وہی حق ہے، اور قرآن مجید کو اللہ نے شفا کہا ہی ہے، اور یہ شفا جو قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا فیہ شفا، تو یہ شفا ظاہری بھی ہے اور یہ شفا باطنی بھی ہے۔ اصل تو یہ شفا باطنی ہے، آدمی کو ہدایت دینے والا کلام، آدمی کو صحیح راستہ بتانے والا کلام، آدمی کے اندر کے باطنی امراض کو دور کرنے والا کلام، آدمی کو صحیح راستہ بتانے والا کلام۔ لیکن جس طرح ظاہری باطنی امراض دور ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے اس کلام میں برکت رکھی ہے کہ اس سے ظاہری امراض بھی دور ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کے دم کر دے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے شفا ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد واقعات ہیں، ایک سفر میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک سفر میں لشکر جا رہا تھا، وہاں کا جو وہ تھا امیر تھا اس قبیلے کا یا بادشاہ تھا، اس کے سر میں درد ہوتا تھا اور شفا نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کہلوایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا علاج ہو تم علاج کر دو تو ہم تمہیں کچھ بدلہ بھی دیں گے۔ وہ اس وقت بڑی پریشانی کا عالم تھا، صحابہ فقر و فاقے سے تھے، کھانے کو بھی نہیں تھا۔ تو جو صاحب وہاں گئے، امیر تھے لشکر کے یا کوئی بڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم علاج تو کر دیں گے، لیکن بکریوں کی ایک بڑی تعداد کی شرط لگائی انہوں نے کہ بکریاں تمہیں دینی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، تو بکریوں کی جو تعداد طے ہوئی تھی وہ بکریوں کی تعداد انہوں نے لی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پریشانیاں تھیں وہ الحمدللہ دور ہوئی، صحابہ نے الحمدللہ آرام سے کھانے وانے کا نظم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ کچھ بچا ہے اس گوشت میں سے؟ گویا کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچا ہو تو میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، گویا کہ اس طرح سے ایک جواز آپ نے ان کو بتایا۔ تو اس طرح جو لوگ جھاڑ پھونک وغیرہ کرتے ہیں اس میں ایک تو درست شکل ہے، مناسب صورت ہے کہ آیتیں پڑھ کے دم کر دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس پر بعض مرتبہ جو معاوضہ وغیرہ لے لیا جاتا ہے تو علی الاطلاق اس کو بھی ہم حرام و ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں غلو نہ ہو اور بے جائی کام نہ کیا جائے۔ اس کو لوگوں نے بعض مرتبہ دھندا بنا لیا، دھندا نہ بنایا جائے تو بہتر ہے۔ کبھی آدمی کچھ دے دے یا ایسے جیسے ضرورت تھی ایسی کوئی ضرورت ہے، اور کبھی کوئی تقاضا کر لے اپنے لیے نہیں بلکہ تقاضا اس لیے کرے کہ لوگوں کو کچھ بھلا ہو جائے، تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال احتیاط کے ساتھ۔ اور باقی جو تعویذات لکھے جاتے ہیں کاغذ پر اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے اگر آیات قرآنیہ ہوں۔ اگر یہ اعداد ہوں تو بھی اگر قرآنی آیات کے اللہ کے ناموں کے اعداد ہیں دعاؤں کے تو بھی اس کی اجازت کسی حد تک دی جا سکتی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو اختیار کیا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا ایک بڑا فائدہ غیروں کو قریب کرنے کا، اس ملک میں خاص طور سے جہاں ہم رہتے ہیں ان کو قریب کرنے کا فائدہ ہے، ان کو نفع ہوگا، اور اسلام کی ایک تصویر اچھی ان کے سامنے چلی جائے گی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ وہ اعداد جو بالکل بے معلوم ہوں یا وہ کلمات کے جن کا کچھ پتہ نہیں، جیسے بعض لوگ سریانی عبرانی کہہ کے نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں، فرشتوں کے نام لکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں،
اس میں تو بہت شبہے کی بات ہے کہ گویا غیر اللہ سے ایک طرح کی استمداد کی شکل ہو جاتی، تو اس کی اجازت دینی تو بالکل مناسب نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ متوکلین ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس طرح کے اسباب کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح دوا کا مسئلہ ہے، دوا کا حکم ہے کہ ہم دوا اختیار کریں، لیکن بعض روایتوں میں ایسا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بالکل اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ ہیں، تو بعض ہمارے شراح نے وہاں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی دوا اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ دوا ہی شفا دے گی تو یہ تو بالکل توکل کے خلاف ہے، بلکہ اگر بات ذرا سی آگے بڑھ جائے اور آدمی دوا کو شافی سمجھ لے تو یہ تو عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ لیکن اگر دوا کا استعمال اس لیے کر رہا ہے کہ حکم رسول ہے، ہمیں دوا کا استعمال کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا استعمال فرمائی ہے، اور دوا شفا نہیں دیتی، شفا دینے والی ذات اللہ کی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو عین توکل ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سبب اختیار کرے اور اس کے بعد توکل کرے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث میں آتا ہے، کسی نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کے رسول ہم گھوڑا چھوڑ دیں یا گھوڑا باندھیں، تو آپ نے فرمایا گھوڑا باندھو پھر توکل کرو، گھوڑا باندھو پھر توکل کرو، یعنی گویا کہ اسباب اختیار کرو لیکن اسباب کو کچھ نہ سمجھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو کہ کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ تو یہ ہے کہ رقیہ جو ہے فی نفسی کوئی بہت اچھی چیز نہیں، لیکن اللہ کا نام بہت بڑی چیز، اللہ کا کلام بہت بڑی چیز، اللہ کے کلام میں شفا، اللہ کے نام میں شفا، اس کے ذریعے سے آدمی اگر شفا حاصل کر رہا ہے، دم کر رہا ہے، یا کاغذ پہ لکھ کر دے رہا ہے، کسی کو پانی پہ ڈال دیا کہ پیتے رہو، یا گلے میں لگا دیا، اور صرف اللہ کے نام ہیں اس میں اور آیات قرآنیہ ہیں، تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، بظاہر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور فرمایا ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ تطیر نہیں کرتے۔ یہ زمانے جاہلیت کا رواج تھا، پرندوں سے شگون لیتے تھے، اور اس کے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پرندہ لے لیا اور چھوڑ دیا، اگر دائیں طرف چلا گیا تو یہ نیک شگون ہے، اور بائیں طرف چلا گیا تو بد شگون ہے، اگر دائیں طرف چلا گیا تو اب کام ہوگا اور بائیں طرف چلا گیا تو کام نہیں ہوگا۔ ایسی خرافات ان کے یہاں مشہور تھیں۔ ایسی اگر الو کا نام لے لیا، الو بول گیا تو اب یہ منحوس ہے، اب اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، وہاں اس کا تذکرہ ہے کہ پرندے سے شگون لی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے، اور جو الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں یہ رواج بہت سے علاقوں میں ہے، اور ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو بس اب سفر نہیں کرنا چاہیے، اب گویا کہ آگے خطرہ ہے۔ ہمارے پھوپھا سید مسلم صاحب قصہ سناتے تھے کہ ان کے آفس میں ایک مسلمان بڑے آفیسر تھے، ان کے ساتھ وہ کہیں جا رہے تو اتفاق سے بلی راستہ کاٹ گئی، انہوں نے وہاں فوراً کھڑے ہو گئے کہ اب میں آگے نہیں جاؤں گا، میں واپس جاؤں گا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ نہیں آپ چلیں، کوئی حرج نہیں ہے، کہا نہیں بلی راستہ کاٹ گئی، گڑبڑ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے زیادہ سمجھایا تو انہوں نے کہا چلیے، چلے گئے، اور ساتھ ساتھ مسلم صاحب بھی گئے۔ اللہ کا کرنا، اللہ جیسا ذہن ہوتا ہے ویسے ہی بعض مرتبہ معاملہ آگے بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہے نا قرآن مجید میں کہ نولی ما تولا، جس رخ کی طرف وہ جاتا ہے دھکا ہم دیتے ہیں پیچھے سے، جاؤ ادھر ہی۔ تو ان کا قصہ عجیب ہوا، آگے گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں فریکچر ہو گیا، کہنے لگے دیکھیے صحیح مسلم صاحب، حسنی صاحب، آپ سے کہا تھا نا بلی راستہ کاٹ گئی، ہماری یہ گت بن گئی، آپ نے ہمیں مانے نہیں اور آپ نے اصرار کیا کہ ہم ضرور آگے بڑھیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری کیوں نہیں ٹوٹی؟ بھائی میں بھی تو آپ کے ساتھ آگے بڑھا تھا، اگر یہ منحوس تھا تو میرے لیے بھی منحوس ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن کی خرابی ہے جو ہڈی ٹوٹی، ہمارے ذہن کا کام یہ نہیں تھا، ہمارا ذہن صحیح کام کر رہا تھا، تو الحمدللہ ہم صحیح سلامت۔ تو آدمی کے دماغ میں جو خناس ہوتا ہے، بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ جو رواج اس طرح کے ہیں سب غلط ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو سفر نہ کیا جائے، فلاں رنگ کا کبوتر نظر آ گیا، تو یہ ساری لغویات ہیں، کوئی اس کا دین سے تعلق نہیں۔ پرندوں سے اس طرح کے جتنے شگون لیے جاتے ہیں وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، یہ سب غیر شرعی ہیں، اور جو لوگ اس سے بری ہیں انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رقیہ نہیں کرتے، اور دوسرے یہ کہ وہ تطیر نہیں کرتے، پرندوں سے شگون نہیں لیتے، اور تیسرے یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر پورا اعتماد و یقین ان کو ہوتا ہے۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ توکل کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک توکل اس اللہ کے خاص بندے کا ہوتا ہے جو مقام صدیقیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ پورے گھر کا سامان دے دیا، قبول کر لیا گیا، یہ ان کے شایان نشان۔ یہ جو اس مقام پر ہو، مقام صدیقیت پر ہو، اس کا یہ توکل ہے۔ اور آدمی کوشش کرے کم سے کم اس سے قریب تر وہ اپنے کو کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، اور صرف اس چکر میں نہ رہے کہ بس ہمارے لیے سارے اسباب فراہم ہو جائیں اور یہ سوچ لے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ کام تو اسباب ہی سے ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کام تو مسبب الاسباب سے ہوتا ہے، اسباب تو ذریعہ ہوتے ہیں اور ذریعہ بھی اللہ بناتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اسباب سے کام ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تو اسباب سے کام نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ پہ توکل کرنے والے حضرات ہیں، ان کی زندگی اگر دیکھی جائے تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا کام بنا دیتا ہے۔ ان کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ وہ سان و گمان نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ان کو رزق پہنچاتے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے متعدد واقعات ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہیں تکیے کا واقعہ ہے جہاں یہ بیٹھ کر درس دیا جا رہا ہے۔ مسجد میں بڑے بڑے صف کے مشائخ جمع تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید، امام عبدالحی صاحب برہانوی اور بڑے بڑے لوگ مسجد کے اندر تھے اور سب ذکر میں مراقبے میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت کے بھانجے تھے مولانا احمد علی صاحب۔ اس زمانے میں قحط پڑا تھا اور فاقہ اور بھوک ایسا تھا کہ بچے روتے تھے، بلکتے تھے اور بعض مرتبہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ تو مولانا احمد علی صاحب آئے اور پریشان ہو گئے، گھر میں دیکھا بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ آ کر وہاں اسماعیل شہید سے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہا حال اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، آپ بھی تشریف لائی۔ کہنے لگے کیا حاضر ہوں، گھر میں بچوں کا رونا نہیں سنا جاتا، تو کہ حضرت سے دعا کرائی۔ تو وہاں اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت یہ مولانا محمد علی آپ کے بھانجے آئے ہیں۔ مولانا احمد علی غالباً دونوں بھانجے تھے، محمد علی بھی احمد علی بھی، ان میں کسی ایک کا واقعہ ہے، تو آپ سے دعا کرانا چاہتے ہیں۔ بچے بلک رہے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سیلاب ایسا تھا کہ ردی بھری ہوئی تھی اور بالکل کھیتیاں غرقاب ہو چکی تھیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ پریشان۔ سید صاحب نے کہا میاں محمد علی پریشان ہے، آؤ بھائی اللہ سے دعا کریں۔ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، بس ہاتھ رکھے بھی نہیں تھے کہ پار سے آواز آئی، ندی بڑی ہوئی تھی کہ ہمیں اتارو ہمیں اتارو، یہاں ندی ہے مسجد سے متصل، اور اکثر لوگ جو آتے تھے، زمانے میں سڑک بن گئی، پہلے سڑک وغیرہ کچھ نہیں تھی، تو پار سے لوگ آتے تھے۔ سید صاحب نے کہا دیکھو بھی کون آیا، معلوم ہوا کہ کسی حضرت سید صاحب کے بڑے تعلق والے کوئی بڑے ساہوکار ہیں، کون ہیں، انہوں نے کچھ حضرت کی خدمت میں نذرانہ بھیجا۔ حضرت نے کہا لاؤ ڈونگے لے جاؤ، اتار کے لاؤ۔ لوگ گئے، ان کو لائے، انہوں نے نذرانہ پیش کیا۔ سید صاحب نے کہا لو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ مولانا محمد علی صاحب کہنے کہ حضرت پیسہ کیا کریں گے، ہمیں تو کھانا چاہیے۔ حضرت نے کہا جاؤ فلاں بنیا کی دکان کھلواؤ، کھلوا کے غلہ لے کر آؤ، سب کے کھانے کا انتظام کرو۔ اور پھر عجیب و غریب بات فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں ذرہ برابر یہ شبہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کا رزق پہنچائے گا، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچائے گا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت کا پیش آیا جب پشاور تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے لیے، اور حضرت کا مقصد تھا کہ ملک کو آزاد کرایا جائے، انگریزوں کی اس وقت غلامی تھی، ملک کو آزاد کرایا جائے اور یہاں صحیح نظام قائم کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پشاور کا انتخاب کیا تھا۔ یہ متحدہ ہندوستان کا وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں یہ پورا پاکستان اور بنگلہ دیش اور کابل تک اور یہ پورا ہندوستان، یہ سب کا سب ہندوستان تھا، یہ تقسیم نہیں تھی، کوئی فرق نہیں تھا۔ تو حضرت وہاں ہجرت کر کے گئے، اس لیے گئے تاکہ پورا ملک آزاد کرایا جائے انگریزوں کی غلامی سے اور ایک نیا صحیح نظام یہاں پر قائم کیا جائے۔ اور مہاراجہ گوالیار کو حضرت نے اس زمانے میں ان کی فراست کی بات ہے، خط لکھا تھا کہ یہ انگریز یہاں قابض ہو گئے ہیں، ملک پر انہوں نے ظلم کیا، قبضہ کیا، ہمیں اور آپ کو مل کر ان کو نکالنا چاہیے، اس کے بعد ہم لوگ یہاں نظام اپنا بنا لیں گے۔ اور پھر وہاں مہاراجہ گوالیار کے قلعے میں حضرت گئے اور وہاں کئی روز رہے، انہوں نے بڑی خاطر کی۔ اور جب حضرت ہجرت کے لیے سفر جہاد کے لیے جانے لگے تو انہوں نے باقاعدہ مہاراجہ گوالیار نے ہتھیار پیش کیے خدمت میں، یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت جب جا رہے تھے عجیب غریب بات پیش آئی کہ جب وہاں پشاور قریب ہونے لگا، اور پہاڑی علاقہ ہے وہاں راستے میں، تو سخت سردی کا زمانہ تھا، برف باری ہو رہی تھی اور جگہ جگہ برف جمی ہوئی تھی، رات کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اس وقت آگے جانا خطرے سے خالی نہیں، اگر آگے جائیں گے کہیں ہو سکتا ہے کوئی گڑھا ہو، کنواں ہو اور اوپر برف جم گئی ہو اور کسی کا پیر پڑے وہ نیچے چلا جائے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اوڑھنے کو، نہ بچھانے کو، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، اب کریں تو کیا کریں۔ حضرت نے عجیب و غریب بات فرمائی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اللہ نے مجھ سے بہت سی مہمانیوں کا وعدہ کیا ہے، ایک مہمانی آج بھی صحیح، بس عجیب غریب اللہ کا معاملہ۔ حضرت نے یہ کہا، دیکھا لوگ چارپائیاں گدے لحاف لیے چلے آ رہے ہیں اور سروں پر اپنے سروں پر اس کے شہد کے اور دودھ کے مٹکے لیے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا لو دیکھو اللہ نے انتظام کر دیا، پیو شہد میں دودھ میں شہد ملا کے پیو، اور یہ سندھ کا صحرا ہو یا عرب کا ریگستان ہو اور ساری دنیا کی مخلوق ہمارے ساتھ ہو تو مجھے ذرہ برابر شبہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ یقین کی بات، اور یقین اللہ جس کو عطا فرماتا ہے اس کے لیے اعلیٰ توکل ہی عین مناسب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے راستے کھلے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت جب سفر حج کے لیے گئے وہی صورتحال تھی کہ ایک روپیہ تھا، وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، اور پھر ایسی فراخی کے ساتھ پورا سفر ہوا، کئی 700 کا تقریباً قافلہ تھا، آرام سے گئے آرام سے آئے۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ملے، ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں یقیناً ہم اختیار کریں، لیکن اس میں حد سے زیادہ تعنق کرنا، بہت زیادہ تجاوز کرنا، اسی پر بھروسہ کر لینا، اسی کو سب کچھ سمجھنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی بعض مرتبہ مدد اڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ 3 صفات یہاں خاص طور سے بیان کی گئی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ رقیہ نہیں کرتے، میں نے وضاحت کر دی کہ رقیہ جو نامناسب ہے وہ تو بالکل نامناسب ہے، جائز نہیں، اور بعض رقیہ کی شکل وہ ہیں جو جائز ہیں لیکن کوئی بہت اچھی چیز نہیں۔ لیکن اللہ کا کلام اگر ہے تو ظاہر ہے ہم اس کلام کو، اس کی ہم کمی نہیں کر سکتے، یقیناً اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تطیر نہیں کرتے، پرندوں سے شگون نہیں لیتے، بس شگونی نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔